کائنات کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پرانے الہامی متون کے بالکل مرکز میں ہے۔ آج ہم ایک خاص گہرے سوال کی کھوج کریں گے، ایک ایسا سوال جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ خدا نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ یہ وہ سوال ہے جو نہ جانے کب سے علماء اور مفکرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اچھا تو چلیں اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ جب ہم پرانے ذرائع کو کھنگالتے ہیں تو ہمیں اس گہرے سوال کے دو الگ الگ جواب ملتے ہیں، اور یہ جواب بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں۔ تو یہیں سے ایک دلچسپ پہیلی شروع ہوتی ہے۔ کیا پہلی تخلیق عقل تھی یا پھر وہ نور تھا؟ یہی وہ بنیادی کشمکش ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اپنی تحقیق کا آغاز اس مضبوط دلیل سے کرتے ہیں کہ پہلی تخلیق عقل تھی۔ اچھا، تو ماخذ کتابوں میں ایک بڑا ہی ڈرامیٹک مکالمہ بار بار ملتا ہے۔ اللہ نے عقل کو بنایا اور اسے حکم دیا، آ گیا تو وہ فوراً آگے آ گئی، پھر حکم دیا پیچھے ہٹ تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہ چیز اس کی تخلیق کے پہلے لمحے سے ہی اس کی بے مثال اور کامل فرمانبرداری کو ظاہر کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بے مثال اطاعت کی وجہ سے عقل کو کیا خاص مقام اور کیسی تعریف ملی۔ اور اس فرمانبرداری کے جواب میں اللہ کی طرف سے زبردست تعریف کی گئی۔ مختلف ذرائع میں یہ الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں: میں نے تجھ سے زیادہ پیاری کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، اور میں نے تجھ سے بہتر کوئی چیز نہیں بنائی۔ یہ بیانات خالق کی نظر میں عقل کی اہمیت اور اس کے محبوب ہونے پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں اصل نقطہ یہ ہے، عقل صرف کوئی بے جان چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ کی مرضی اور اس کے انصاف کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ذریعے خدا حکم جاری کرتا ہے، چیزوں سے منع کرتا ہے، انعام دیتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ لیکن کہانی میں یہاں ایک موڑ آتا ہے۔ اب ایک دوسرا دعویٰ سامنے آتا ہے جو اس ساری بحث کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ یہاں آ کر ہمیں ایک واضح تضاد نظر آتا ہے۔ ایک ہی پیغمبر کے حوالے سے دو الگ الگ دعوے ملتے ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے اللہ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا کی وہ عقل تھی، جبکہ دوسری کہتی ہے اللہ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا کی وہ میرا نور تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ایک ایسا تضاد ہے جسے حل ہی نہیں کیا جا سکتا، یا اس کے پردے کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہے؟ چلیں اب اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ہم اس راز سے پردہ اٹھانا شروع کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ عقل کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کا ہم انسانوں سے کیا تعلق بنتا ہے۔ اور یہیں آ کر سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے عقل کو 4 چیزوں سے بنایا: علم سے، قدرت سے، نور سے اور اپنی مرضی یعنی مشیت سے۔ یہ ہے وہ لمحہ جہاں سب سمجھ آ جاتا ہے۔ نور عقل کا مقابلہ نہیں کر رہا، بلکہ نور تو عقل کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، عقل نور سے الگ نہیں ہے، بلکہ اسے بنایا ہی نور سے گیا ہے۔ یہ سمجھ اس ساری پہیلی کو حل کر دیتی ہے۔ یہ دو الگ الگ پہلی تخلیقات نہیں تھیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے 2 مختلف پہلو تھے۔ تو یہ کائناتی عقل، یہ عظیم شے رہتی کہاں ہے؟ متن کے مطابق اس کا ٹھکانہ بہت ذاتی ہے۔ یہ انسانی دل کے اندر اپنا گھر بناتی ہے، اپنا مسکن تلاش کرتی ہے۔ ما یاخذ ہمیں انسانوں کی سمجھ کی مختلف درجات کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ عقل کسی انسان میں کب اور کیسے داخل ہوئی۔ کچھ لوگ اشارے سے ہی پوری بات سمجھ جاتے ہیں، جیسے ان کا نطفہ عقل کے ساتھ گوندا گیا ہو۔ کچھ لوگ پوری بات سننے کے بعد سمجھتے ہیں، جن میں عقل ماں کے پیٹ میں نصب کی گئی، اور کچھ لوگوں کو بات دہرانی پڑتی ہے، جن میں عقل بڑے ہونے کے بعد نصب کی گئی۔ اور یہ سب ہمیں اس پوری وضاحت کی سب سے مرکزی اور کلیدی مثال پر لے آتا ہے۔ دل میں عقل کی مثال ایسی ہے جیسے گھر کے بیچ میں رکھا ہوا ایک چراغ۔ یہ سادہ لیکن بہت گہری تصویر ہمیں عقل کو ایک اندرونی روشنی کے طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے، وہ روشنی جو ہمارے وجود کو روشن کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر عقل ایک چراغ ہے تو پھر اس کی روشنی کو جلائے کون رکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنی اس اندرونی روشنی کی حفاظت اور اسے بڑھانے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔